بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے بیان کا ٹاپک ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کا واقعہ۔ دوستو، بیان کو مکمل سننے کا آخر تک چلی دینا کرتے ہوئے بیان کو شروع کر لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے ایک طریقے کا سوال کر دیا، اگر تم میرے معاملات میں شریک کار بنتے ہو تو آؤ پھر ایک ناخون بنا کے دکھاؤ، ایک بال بنا کے دکھاؤ، درخت کا ایک پتا بنا کے دکھاؤ، پتھر کا ایک روڑا بنا کے دکھاؤ، مٹی کا ایک ذرہ بنا کے میرے سامنے لاؤ۔ پروردگار عالم نے فرمایا چلو تم سے گائے کیا بنواؤں گا، بھینس کیا بنواؤں گا، بکری کیا بنواؤں گا، زمین و آسمان تم کیا بناؤ گے، چاند سورج ستارے کیا بناؤ گے، انسان تو بنانا تمہارے بس کا کام کہاں ہے۔ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا، تم مجھے مکھی کا ایک پر بنا کے تو دکھاؤ۔ فرمایا جس کے دل میں توحید و ایمان یقین کی دولت جم جاتی ہے، وہ لوگ تو دنیا ہی میں ایمان کا مزہ چکھتے رہتے ہیں، ایمان کی لذت آتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے دنیا ہی میں جنت کو دیکھا، جنت کی خوشبو سونگھی، کسی کو جنت کی ہوا لگی، کسی نے جنت کا نقشہ دیکھا، کسی کو جنت کا نظارہ کرا دیا گیا دنیا ہی میں۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے محنت سے اپنی آخرت کو بنایا، اپنی قبر کو بنایا، اپنی تمام تر زندگی میں کبھی بے فکری سے بسر نہ کی، رات کو سوچا، دن کو سوچا، صبح کو خیال کیا، شام کو خیال کیا۔ یہ ناپائیدار زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس لیے مجھے دائمی زندگی کی کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ ان لوگوں نے کمائی کی اور محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، دنیا ہی میں ان کو جنت کے مزے آیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے، دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ تو فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے، وہ جانے والا پوچھتا ہے کدھر چلا، کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے، پوچھا تم کہاں چلے، کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا،
लोगों ने जुस्तजुआना निगाहों से देखा कि आज बुखारी स्टेज पे नंगे सर क्यों आया। फरमाया हाँ हाँ, जो कुछ निगाहों से पूछ रहे हो समझ गया हूं। तुम यही कहते हो ना कि मैं नंगे सर क्यों आया हो। जब हुसैन अहमद की पगड़ी तुमने उतार दी, बुखारी ओढ़ कर आने वाला कौन होता है? आज तक देखो इन बिहारियों को, तुम कहां कहां ये धक्के खाते फिरते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की पगड़ी उतारी, पैरों के नीचे बली और जला दी, दाढ़ी में शराब फेंकी, बेइज्जती की, पत्थर मारे। जो सबसे आगे था सुबह को तालाब में नहाने गया, पैर ऊपर है सर नीचे है, लोग कहने लगे बल्ले बल्ले इतना लंबा सांस। बहुत देर हो गई, जब आधा दिन गुजरा लोगों ने जाके देखा हजरत दुनिया से तशरीफ ले जा चुके थे, वो मर चुका था, पांव ऊपर सर पानी में डूब के मर गया। इस तरह से गरक किया खुदावंद आलम ने, क्या मेरे वली की तौहीन करने वालों तुम बच के नहीं जा सकते। जलंधर के स्टेशन पे मौलाना की तौहीन करने वाला यहां फैसलाबाद में आया, लोगों ने उठाकर भट्टे की चिमने में डालकर खाक कर दिया। अल्लाह वालों की तौहीन बशर्ते अल्लाह वाला हो, ढंग वाला ना हो, फरेब वाला ना हो, ठगी वाला ना हो, कुत्ते बिल्ली वाला ना हो, अल्लाह वाला हो। खुदा उसका इंतकाम लेता है। कलकत्ते में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम बीमार है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रांची जेल में है। बेगम आजाद ने खत लिखा, इत्तला दी मैं बड़ी शदीद बीमार हूँ, ऐसा मालूम होता है मेरा आखिरी वक्त है, मुझे आकर के मिल जाओ, बड़ी जल्दी है, मेरी बड़ी तमन्ना है, बड़ी आरज़ू है। मौलाना ने जवाब दे दिया, अगर तेरा आखिरी वक्त करीब है, कलमा पढ़ती चली जा, इस्तिग़फ़ार करती चली जा, कुरान करीम की तिलावत करती करती रुखसत हो जा, अल्लाह अल्लाह करती रुखसत हो जा। मैं तुझसे मिलने के लिए अंग्रेज जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने को तैयार नहीं। आज ये जो उलमा की तौहीन करते हैं, कभी अखबारों में लिखकर फला मुखालिफ था पाकिस्तान का, तुमने पाकिस्तान का कौन सा कंधा दे रखा है, तुमने पाकिस्तान का क्या संवारा, तुमने पाकिस्तान का क्या बनाया, आधा पाकिस्तान बेच के खा गए हो, तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने जवाब दे दिया, वो ऐसे खुददार लोग थे, वो ऐसे अल्लाह वाले लोग थे कि उन्होंने जालिम के सामने जमानत की भीख मांगने से इनकार कर दिया। और ये सिर्फ एक ये नहीं, इस किस्म के हजारों थे। मिस्टर टॉमसन फ्रांसीसी मुर्रिख लिखता है, दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली से आगरे तक, दिल्ली से पानीपत तक, दिल्ली से मुरादाबाद तक, दिल्ली से गाजियाबाद तक, चारों तरफ कम से कोई दरख्त का टहना ऐसा ना था जिस पे किसी आलिम दीन की लाश ना लटकी हो। और चूरी खाने वालों तुम्हें क्या पता है, पाकिस्तान को भून भून कर खाने वालों तुम्हें क्या पता है, पाकिस्तान की कौम का चमड़ा उधेड़ने वालों तुम्हें क्या मालूम है, पाकिस्तान की आबरू बर्बाद करने वालों तुम्हें क्या मालूम है, पाकिस्तान की इज्जत को तबाह करने वालों तुम्हें क्या मालूम है कि उलमाए किराम का क्या किरदार है। 400 अरबी मदरसे थे दिल्ली के चारों तरफ, एक भी तालिब इल्म बाकी ना रहा, ना नाजिम रहा, ना मोहतमिम रहा। तमाम के तमाम पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, असातिज़ा भी, तालिब इल्म भी, तमाम के तमाम अंग्रेज जालिम से टकरा कर शहीद हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह ने जवाब दे दिया, बेगम आजाद का इंतकाल हो गया, बेगम आजाद का इंतकाल हो गया। मौलाना आजाद की बीवी का जनाजा कलकत्ते के बाजारों से निकल रहा है। वो मुसलमान जो अंग्रेज का
पेशाब चाटा करते थे, जो अंग्रेज की लीद चाटा करते थे, अंग्रेज के घोड़ों की, मेमों का थूक चाटने वाले मुसलमान बेगम आजाद के जनाजे पे लठ बरसाए, लठ मारे मौलाना आजाद की बेगम के जनाजे पे। बजाय एक अल्लाह वाली के जनाजे में शिरकत करते। आज भी ये अखबारों वाले कभी कहते हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ यूं हो रहा है, देवबंद में यूं हो। तुम अपनी तो बात करो, तुम्हारे यहां क्या हो रहा है? कौन सी रात है जिसमें डाका नहीं? कौन सा दिन है जिसमें एक्सीडेंट नहीं? कौन सी घड़ी है जिसमें किसी मुसलमान के कलेजे को तुम चीर कर नहीं खाते? दूसरों की बातें करते हो और तुम्हारे पास पैसे हराम के हैं, तुम अखबार पढ़े बगैर जी नहीं सकते। अगर 5 रुपए का अखबार हो जाएगा फिर भी तुम नाश्ता, 50 हज कर लो फिर भी अखबार से सुबह इंशाअल्लाह होगी तेरी। हाजी साहब सुबह कुरान पढ़ा कर अखबार कबर में काम नहीं आएगा। निरा झूठ, निरा बकवास। कोई रेडियो का सर पकड़े बैठा है, कोई सारी रात टीवी के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पढ़ के गुजार देता है। दूसरों पे तनकीद, दूसरों को बकवास। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहीमहुल्लाह की बेगम का जनाजा गुजर रहा है, लोगों ने लठ मारे, मुसलमानों ने मारे, कलमा गो ने मारे, मुसलमानों की आल औलाद ने लठ चलाया। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को पता चला, तीसरे चौथे दिन तशरीफ ले गए, बिन बुलाए गए। वहां जाकर के लोगों को ललकारा और फरमाया, लोगों तुमने उस अफीफा के जनाजे पे लठ जलाया, तुमने उस सैयदा के जनाजे पे लठ चलाया जिसको बेनकाब तो क्या तुमने कभी बानकाब भी नहीं देखा। लीडर की बीवी थी, आलिम की बीवी थी, बहुत बड़े सियासतदान की बीवी थी। कलकत्ते के लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी को कभी बगैर पर्दे तो क्या पर्दे में भी नहीं देखा। आज तो जब तक साथ लेकर बाजार में से गुजर ना जाओ उस वक्त तक लीडरी नहीं चमकती। कम से कम पता तो चलना चाहिए ना इसके घर में माल कैसा है। और अब तो बल्कि जब निकाह होता है तो उसी वक्त दुल्हे दुल्हन का अखबार में फोटो आता है कि दूल्हा किस भाव का, दुल्हन किस भाव की है। शर्म नहीं आती मुसलमान कहलाते हुए। उधर की बारात में भी हाजी, उधर की बारात में भी मुसलमान और नमाजी। भाई ये क्या हरकतें हो? अरे बस लड़के वड़के हैं ना, छोकरे वोकरों के काम है ये। क्या कयामत में कब्र में गुजारा हो जाएगा यूं ही? अल्लाह पूछेगा कि तुम क्या क्या बदमाशियां किया करते थे। अब जी हम तो बड़े नेक आदमी थे, हमारे लड़के बड़े हरामी थे, वो यूं किया करते थे। कैसे काम चलने लगा? सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ललकार के कहा, तुमने उस अफीफा की बेइज्जती की, तौहीन की, सैयदा की तौहीन की, जिसने कभी तुमने कभी उसको बेनकाब तो क्या बानकाब भी नहीं देखा, बुर्के की साथ भी नहीं देखा। फरमाने लगे, मेरी निगाह, मेरी नजर, मेरी आंख देख रही है कि तुम्हारी लाशों को कलकत्ते के बाजारों में कुत्ते घसीट रहे। हफ्ता नहीं गुजरा, 8 दिन नहीं गुजरे कि हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ और मुसलमानों की लाशों से कलकत्ते का बाजार भरा। जब मुकाबले का वक्त आता है फिर नहीं ये जाते। जो सबसे बड़े ईमान के ठेकेदार है, इस्लाम के ठेकेदार है, बहुत बड़े, इनसे कभी तो पूछ लिया करो कि तुम में से अफगानिस्तान कितने हजरात तशरीफ ले गए हैं, फलस्तीन कितने गए हैं, क्या करेंगे अफगानिस्तान जाके, क्या करेंगे फलस्तीन जाके? यही जुमेरात को 2 प्लेटें और ज्यादा साफ कर लेंगे। जब मकसद खाना ही है। वो एक मौलवी बीमार हो गया बेचारा, तो डॉक्टर के पास ले गए बड़ी मुश्किल से चारपाई पे डालकर। तो वो इतनी सी पियाली में मिक्सर बना के लाया दवा का। उन्होंने कहा हजरत ये पी लीजिए। कहने लगा, बौले अगर इतनी जगह होती तो 1 प्लेट और ना डाल लेता। किधर है जगह दवा की?
جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کرتے ہیں ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ، اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا، ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں۔ مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے، 6 جنازے گھر سے نکلے۔ ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ مولانا نے جواب دیا، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا، او میری والدہ اللہ کے یار رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ ڈیڑھ سو 125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے، ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے، شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمین کے ساتھ ہو کر شہید ہوا۔ آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں، قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شہید ہے، یہ بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں۔ شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں، خود شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر، اور کمال دیکھو بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لے آئے نا، ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا، تو بغیر سر کے چل کے دکھا۔ شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ اکرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی۔ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے۔ خدا کی قسم کیا قیمت ہے، میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا۔ دعا مانگ رہے ہیں 2 صحابی، سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا۔ کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجن دی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے۔ ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا،
مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے، الہ العالمین کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائے مر جائے، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا، فوراً عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے، عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے، اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے، قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے۔ ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا، اخرجوا اليہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں نکلو عرب سے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ قرآن نے کہا چلے جاؤ، حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے۔ صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی، ان کو وہاں سے نکالا۔ اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے۔ میں بڑا حیران ہوں، کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں، الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں سارے۔ جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے؟ تمہیں چار چار شادیاں کرنی بڑی آ گئی، عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا، دولت کا، ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو۔ یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے، یہودی بناتے ہیں، اور یہ پینے والی تمام شربت، یہ بوتلیں، یہ سب یہودی بناتے ہیں۔ دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں۔ جب 96 کی تھی اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے۔ بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ۔ یہودیوں کا پانی مزیدار، یہودیوں کے کپڑے مزیدار، اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ مسلمان بڑا مرتا ہے یہودن کے پیچھے۔ تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی، ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا، تمہارا قابو ہی نہیں چلا۔ آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے، تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ خمیر میں جب ہمارے
غلط چیزیں پڑ گئی، مزاج بگڑ گیا، عادت بگڑ گئی، تباہی پھر گئی، بچے بگڑے، جوان بگڑے، بوڑھے بگڑ گئے۔ ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا، جو چیز بناؤ گے غلط، جو چیز بناؤ گے غلط وہ آگے چلتی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے، جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے، ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے، اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی، حشر اچھا ہو جائے گا، تمام زندگی اچھی بن جائے گی، اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے۔ بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو۔ ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں مرد اور عورتوں جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے، ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں، دنیا ہی میں مزہ آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے، اتنا پاک ایمان رکھتے تھے، اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا، اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے۔ پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے۔ اب تم کہتے ہوگے ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے، کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو، دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی۔ کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی۔ جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے۔ بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر لے، دعا مانگی۔ یہ وہ اللہ والے لوگ تھے۔ اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں۔ اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی نرالی۔ مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہے، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں۔ حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے۔ حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے ہیں، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو۔ لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے دکھائی دے، مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی اس لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے۔ کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں آپ۔
مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں۔ فرمایا کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو خیرات کرو، صدقہ کرو خیرات کرو، بچ جاؤ گے بچ جاؤ گے؟ کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا بھاگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے۔ فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند۔ اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو۔ خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند؟ فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے۔ شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے۔ خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے، مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے بلاوا تو کئی دن پہلے تھا آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں۔ تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ نیک کام کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہو، کوئی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نیک کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ کیسے لگا لیں گے؟ ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں، وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں۔ قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں میں حلال کا ہوں، اس کی لذت بتاتی ہے، اس کی کیفیت بتا دیتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے، تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میں یہاں سے اندازہ لگاتا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کے طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کے طرز پہ پہنو، یہود عیسائیوں کے طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ کہنے لگا
फखरुद्दीन, तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे, मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। एक बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में लाकर किसी ने तरबूज रख दिया। उलमा का मजमा बैठा था तो वल्ला वाला फरमाने लगे कि भाई आप लोग आलिम हैं, ये बताओ तरबूज चाकू से काट के खाना सुन्नत है या तोड़ के खाना सुन्नत है? चाकू से काट कर खाना आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है या तोड़ करके खाना सुन्नत है? तो उलमा ने जवाब दिया कि साहब इसके बारे में तो इल्म नहीं। तो जो लाया था फरमाने लगे इसे वापस ले जा, अगर तोड़ के खाऊं और सुन्नत हो काट के खाना तो खिलाफ हो जाएगा, अगर काट के खाऊं और सुन्नत हो तोड़ के खाना तो खिलाफ हो जाएगा। बेहतर यह है कि ना ही खाना अच्छा है। एक एक सुन्नत को जिंदा करने के लिए सारी सारी जिंदगी गुजार दी, मसाइब उठाए, परेशानियां झेली, कुछ भी हुआ। इस उम्मत का तकरीबन बहुत बड़ा वली, उस जमाने के वली की बात करूं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वली था, ख्वाजा वेस करनी, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, मदीने पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के लिए हाजिर हुआ। इत्तेफाक से आप तशरीफ नहीं रखते थे मदीने में, तो सहाबा किराम ने बताया कि आप ठहर जाएं, एक दो रोज में सरकार तशरीफ ले आएंगे। ख्वाजा वेस करनी फरमाने लगे कि नहीं, मैं ठहर नहीं सकता, मजबूर हूं, वापस जा रहा हूं। बाज लोगों ने कहा कि दीदारे रसूल को तर्क कर रहे हो, छोड़ रहे हो, तेरी जिंदगी का क्या पता और काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या पता, तू ये दीदार छोड़ के जा रहा है। कहने लगा मेरी बड़ी मजबूरी है, मेरी अम्मा आंखों से मोहताज है, माजूर है, मैं ही खाना पकाना करता हूँ उसका और मैं उसको वुजू कराता हूँ, नमाज पढ़वाता हूँ। अगर मैं यहाँ ठहर गया तो मेरी अम्मा को तकलीफ होगी। ये उजर करके चले गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबा किराम ने बताया कि अवेश करनी आए थे और ये उजर करके चले गए और ये बता के गए कि मेरी अम्मा की मजबूरी है इसलिए वापस जा रहा हूँ। तो आपने ये नहीं फरमाया बड़ा बदकिस्मत निकला, मेरी जियारत करके जाता, मेरा दीदार करके जाता। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ के फरमाया, ऐ फारूक, जब तेरी अवेश करनी से मुलाकात हो मेरी उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कराना। आज लोग माँ की परवाह नहीं करते, आलिम मौलवी बने फिरते हैं, खाजी गाजी नमाजी बने फिरते हैं, बड़े बड़े कारी आलिम बने फिरते हैं हम लोग, और माँ को समझते हैं मैं पढ़ा हुआ हूँ या अनपढ़ जाहिल है। तुझे क्या मालूम है मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक बुरका पोश औरत आई, आपने रहमत वाली चादर अपनी उतार कर जमीन पे बिछा दी, माई को उसके ऊपर बिठाया, देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे, खजूरों का मीठा पानी बना करके पिलाया। जब जाने लगी तो दूर तक रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए। वापिस आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने पूछा ये कौन खुश नसीब माई थी? आपने फरमाया तुम नहीं जानते, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। इरशाद
फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देख कर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नाम अमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है, वालदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहाँ दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी, अल्लाह वाले ने अर्ज कर दिया अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो, ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहाँ तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है, रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे, मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं, बच्चों के लिए, बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं, तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाहु अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक। अम्मा तो बीमार नहीं हुई।
तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है माँ खाए तो दूध के साथ सुराख करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुंचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुंचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुंचती है, अचार खाए तो तुलसी पहुंच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों, बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुलसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी कुरान का नूर नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। बेशक क्या वजह थी कि इस जमीन पे, अल्लाह की सरजमीन पे एक एक ऐसा ऐसा अल्लाह वाला आया कि नाखून भी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। आज हम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का बुजुर्ग है, हुजूर की ज़ियारत के लिए हाज़िर खिदमत हुए, मदीने पाक में तशरीफ लाए। आप किसी जंग में, किसी जिहाद में तशरीफ ले गए, मदीने पाक में तशरीफ नहीं रखते थे, वापस होने लगे। मौजूदा लोगों ने बताया तशरीफ रखो, 2-4 दिन में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे। इतनी दूर से आए हो, ज़ियारत करके जाना, मुलाकात करके जाना, इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार करके जाना, इसलिए क़याम करो। खाजा वेस्करनी कहते हैं लोगों, मुझे बड़ा इश्तियाक है, बड़ा सफर करके आया हूँ, बड़ा हुजूर के दीदार के लिए बेताब हूँ। और तुम्हें क्या बताऊँ, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जो मुझे गोद खिलाती फिरी, जो मुझे सर पे उठाए फिरी, मुझे एक हादसे से बीमार है, पानी देने वाला कोई नहीं। आज बड़े बड़े हाजियों को देखो, बड़े बड़े गाजियों को देखो, बड़े बड़े मौलानाओं को देखो, बड़े बड़े पीरों फकीरों को देखो, अपनी टौर बनाएंगे, अपनी ठाठ बनाएंगे, अपनी तरह तरह की जंतर मैनी बनाएंगे, माँ बाप की कोई परवाह नहीं। खाजा वेस्करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने माँ की खिदमत की वजह से नबी की दीदार को त्याग कर दिया, हुजूर की ज़ियारत को छोड़ दिया, हुजूर के दीदार से महरूम रह गया, पर माँ का दुख बर्दाश्त न किया। आप ये सोच रहे होंगे कितना कम नसीबे वाला आदमी हुआ, मदीने में आया, हुजूर की ज़ियारत के बगैर चला गया। माँ कहीं और चली थी, माँ अभी तुम कई आदमी मसले सोच रहे होंगे, अभी माँ बड़ी थी या नबी बड़ा था? बाबेला मदीने में आया, हुजूर की जिंदगी में आया और दीदार छोड़ के चला गया, अजीब आदमी है। खाजा वेस्करनी कहते हैं मैंने हुजूर के दीदार को नहीं छोड़ा, मैंने हुजूर की ज़ियारत को तर्क नहीं किया, बल्कि मेरे आका ने ये फरमाया फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, काली कमली वाले ने पढ़ के सुनाया, और लोगों तुम अपने माँ बाप के सामने उफ न किया करो, तेरे उफ करने से सारी नेकियों को आग लग जाती है। खाजा वेस्करनी फरमाते हैं मैंने नबी की गुलामी की है, नबी ने ही फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब ये अमल तो खाजा वेस्करनी का है, खाजा वेस्करनी की अपनी समझ है, अपना अमल है, अपना तकवा है, अपनी परहेजगारी है। खुदा की कसम उस अमल में कितनी बरकत होगी, वो अमल कितना काबिल कबूल होगा जिसको हुजूर ने पसंद फरमाया।
بلکہ حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا خواجہ ویس کرنی اتنا بڑا بزرگ ہے، حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اویس کرنی سے میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ خواجہ ویس کرنی سے جا کر میرا سلام کہنا اور میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ خواجہ
اجاڑ دیے, میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے, میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے, میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, برکتیں میرے پاس ہے, رحمت میرے پاس ہے, خیر میرے پاس ہے, بھلائی میرے پاس ہے, سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے, امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک, ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر, ذرے ذرے پہ قبضہ میرا, پتے پتے پہ قبضہ میرا, پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا, سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟ غور نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہیہ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور لوگوں میں نے ساری زندگی گزار دی اسلام کے بعد, جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں, کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو. پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے, خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے, اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. آج کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا, کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے, مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے. وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے, 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں, 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے. فرمایا, ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار کی پسندیدہ بات سنو, فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ مجھے رنج دیتا ہے. اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے, ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا, فرمایا کہ ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے. تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے, ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا, ہمارے کردار دیکھ کر, ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا, پریشانی پہنچائی, تکلیف پہنچائی. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی, نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ, اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں, 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری. سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس آدمی, جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو, اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت, ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی.
جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی. دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو, خرچہ تو دیکھو, اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پیسوں کو برباد کرنے والوں, بے قدری کرنے والوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو, لیکن دنیا نہ تھی, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی نہ تھی, بنگلہ نہ تھا, چہل پہل نہ تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ, یہ تو مجبوری ہوئی نا, یہ تو ایک مجبوری ہوئی, پریشانی ہوئی, محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ, مجبوری اور چیز ہے, اختیار سے کرنا اور چیز ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا. لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا. سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. اتنا بڑا بورا بھر کر آیا. اللہ غنی, بجائے خوش ہونے کے, بجائے مچلنے کے, بجائے فخر کرنے کے, اپنی خادمہ سے فرمانے لگی, حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے, میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا. خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے, میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی, میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی. اس نے کپڑا لٹکا دیا. اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارے مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ. شیئر ضرور کریں. ایک اور بات تھی اس وقت میں, ضرورت مند جاتا تھا, یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے, جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے, پلے سے نہیں کھانا. کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے, 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا. اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے. فرمانے لگی کچھ نہیں ہے. وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی, گوشت سے میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے, چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری, پریشانی جو ہوئی, غربت جو ہوئی, تنگی جو ہوئی, چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا. اور نہیں, یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے. اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے, کھجور بھی نہیں. اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں, پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں.
اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں. اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا, کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, آنے والی کس سے ٹالی جائے گی, اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی, روح رگ رگ سے نکالی جائے گی, تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی. تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے. اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ, آمین کہو. ناظرین کرام, اگر بیان پسند آیا ہو تو بیان کو لائک کر لینا, اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لینا. تو آئیے دوستو ملتے ہیں اگلے بیان میں, تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.